اپنی حقیقت کو جاننا، اپنی منزل کو پہچاننا اور اس پر یقین کرنا، یہ تقاضے ہیں ایمان باللہ کے. یعنی آپ کو حقیقت کا علم ہو جائے، اپنی حقیقت کا، کائنات کی حقیقت کا، دنیا کی حقیقت کا، دنیا میں اپنے وجود کا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا موضوع ایمان باللہ کا مطلب ہے. دیکھیں، بہت اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے. تقریباً ہر گفتگو میں یہی کہتا ہوں کہ اہم ہے. دیکھیں، اہم تو ہر وہ بات ہے جو ہمارے آخرت کے لیے فائدہ مند ہو، وہ اہم ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ ہم آخرت کی بات کریں، اللہ کی بات کریں، بندگی کی بات کریں. آج بھی ہمارا موضوع یہی ہے، ایمان باللہ کا مطلب. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایمان باللہ کا مطلب جانیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ میں عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ آج کا مسلمان اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ میرا ایمان باللہ ہے. بس ایک دھوکہ ہے جو ہمیں لگا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. دیکھیں، یہ بات بالکل غلط ہے. جس ایمان کا مطالبہ ہے تو وہ ایمان تو ہمارا ہے نہیں، اس کی میں ابھی تفصیل کروں گا. لیکن ہم یعنی جس ایمان کی بات کرتے ہیں یا جس بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں، تو یہ ایمان، ہمارا جو ایمان ہے، یقین ہے، یہ تو کافروں اور مشرکوں کا بھی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. قرآن میں ہے، وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں تو وہ کہیں گے اللہ نے. پھر دوسری آیت ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے تو وہ یہ مشرک کہیں گے کہ اللہ برساتا ہے. پھر اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے رزق تمہیں کون دیتا ہے تو وہ کہیں گے اللہ دیتا ہے. تو فرق کیا ہو گیا؟ مشرک بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے اور کافر بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھئی خالق کے سماوات والارض اور یہ سب کچھ جو ایک ذات ہے اور وہ کر رہی ہے. تو ہمارے اور مشرکوں کے یقین میں فرق کیا ہو گیا؟ دراصل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اور کہہ دوں کہ ہمارا ایمان باللہ، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے. تو کافر اور مشرک میں فرق تو کلمے کا ہے. تو ہم کلمہ یعنی کلمے کو پڑھ لینا ہم کافی سمجھتے ہیں یا اس کو ایمان باللہ قرار دیتے ہیں. تو یہ بات تو خیر اس پہ بھی میں بات کروں گا. دیکھیں، اصل میں جو ابتدا ہے، بنیاد ہے، اس کو آپ نوٹ کریں کہ ایمان باللہ کا تقاضا کیا ہے اور مطلب کیا ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے، میں شروع سے تھوڑی سی مختصر بات کروں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو جانیں کہ آپ کون ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے. اگر آپ اس حقیقت کو نہیں جانتے اور نہیں جاننا چاہتے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. اپنی حقیقت کو جاننا، اپنی منزل کو پہچاننا اور اس پر یقین کرنا، یہ تقاضے ہیں ایمان باللہ کے. یعنی آپ کو حقیقت کا علم ہو جائے، اپنی حقیقت کا، کائنات کی حقیقت کا، دنیا کی حقیقت کا، دنیا میں اپنے وجود کا. اور پھر آپ اپنی منزل کو ڈھونڈیں، تلاش کریں. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے، اس کی میں ابھی بات نہیں کر رہا. لیکن ایک بات جو میں کر رہا ہوں ایمان باللہ کے بارے میں،
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے تو بنایا نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اگر بسایا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ایک کامیابی کی جگہ جس کا نام جنت ہے اس میں بسانا چاہتا ہے، اور جنت ہمارے لیے بنا دی ہے. ارواح کو اللہ تعالیٰ نے کائنات اور دنیا پیدا کر کے ارواح کو اس میں لا رہا ہے اور لے جا رہے، لا رہے اور لے جا رہے. ایسے ہی ہے نا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بزرگ جا رہے ہیں، مطلب جو بڑی عمر کے ہیں، نئی پوز آ رہی ہے. آپ کے گھر میں بھی شاید بچے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، آپ جو بھی ہیں. تو دیکھیں یہ ایک سلسلہ ہے انسانیت کا. اللہ تعالی تخلیق ابھی شروع ہوئی ہے اور اب ختم ہونے والی ہے. صرف یہ کائنات کی پیدائش کے تو لاکھوں اربوں سال ہو گئے، انسان چند ہزار سال ہوئے، انسان کو اب ختم ہونے والی ہے. آقا نے فرمایا انا والساعۃ ہاکذا، دونوں انگلیوں کو ملا کے حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں، میرے بعد قیامت ہے. تو قیامت اب وہ ادوار تقریباً گزر چکے ہیں، اب ایک دور باقی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ تمام دنیا میں اسلام غالب ہوگا اور اسلام کی حکومت ہوگی جو بھی ہوگی. لیکن بس اس کو بعد قیامت ہے. جب بھی ہوگا جتنا بھی عرصہ اس کی وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ آخرت کی یعنی آخرت کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے بازار میں بھجوایا ہے. دنیا میں جنت برائے فروخت ہے، لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. اب جنت کا اگر کوئی خریدار ہے اور کس کو یقین ہے، دوزخ کا کوئی یقین ہے کہ یہ بہت خطرناک جگہ ہے اور اس سے بچنا چاہتا ہے، اور جنت بہت اچھی جگہ ہے جانے کی، تو ایک تو اس کو یقین کرنا ہوگا. اب جس نے جو جنت کا خریدار ہے، میں مختصر بات کر رہا ہوں، جو جنت کا خریدار ہے اس کو ان تمام مراحل پر یقین کرنا ہوگا، اپنے خالق پر، اپنی حقیقت پر، اپنے دنیا میں وجود پر یقین کرنا ہوگا. دیکھیں ایک علم ہے اور ایک یقین ہے. ہم جب میٹرک میں تھے ہمیں الجبرا کے مختلف فارمولے، اور ہمیں علم تو تھا لیکن یقین نہیں تھا، نہ اس کی حکمت معلوم تھی. بہت سے فارمولے، سائنس کے بہت سے فارمولے ہیں، ہمیں علم تھا لیکن ہمیں یقین نہیں تھا. اب پانی جو ہے لیکن کیسے یہ دو گیسوں کا مرکب پانی بن گیا، ہمیں یقین ہی نہیں ہے. خیر میں بات کر رہا ہوں، یقین الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے. ہمیں نہ علم ہے نہ یقین ہے اپنی حقیقت پر. جس کو علم ہے، جو جان لیتا ہے، وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو. تو ایمان باللہ، علم اور یقین، آپ معلومات کریں اور پھر اس پر یقین کر لیں. اور یقین کے صرف دو ذرائع ہیں، یعنی بنیادی ذریعہ ایک ہے اور وہ قرآن ہے. پھر اس کی جو تشریح کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ہے، یعنی قرآن اور سنت. یہ یقین آپ کو علم بتاتے ہیں. جو پہلی وحی آ رہی تھی آپ اس پر غور کریں نا، اس میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ علم الانسان ما لم يعلم، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. انسان کو وہ علم دیا اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے ذریعے جو اس کو معلوم نہیں تھا. ہمیں اپنا آغاز بھی نہیں معلوم اور ہم اپنا انجام بھی نہیں معلوم. انسان کو اگر اللہ نے نہ بتایا ہوتا تو ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. آج بھی اللہ کے علم سے بے نیاز ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، خاص طور پہ آج کا مسلمان. تو بہرحال علم، یقین، آپ کو علم ہو، اللہ کی بات پر آپ کو یقین کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں میری پھونکی ہوئی ایک روح ہے، جو کہ بچہ جب 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، 120 دن کا، تو وہ روح میں فرشتے کو دے کر بھجوا دیتا ہوں. اس کا ایک مقصد ہے کہ یہ عاقل بالغ ہو کر اللہ سے جنت کا سودا کر لے
اور جنت کو اپنا لے. دنیا بازار ہے، جنت کو کے حصول کا بازار ہے. اس میں آپ جنت کا سودا اگر نہیں کیا تو آپ جہنم میں جائیں گے. یعنی سودا اگر نہیں خریدا تو آپ سودا تو نہیں ملے گا، پھر اس کی سزا ملے گی. اگر سودا نہ کیا تو پھر آپ کو خریداری نہ کرنے کی سزا ملے گی. سودا کر لیا تو پھر آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.